ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے، مالک شش جہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سروراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالاں، رازدان معوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج کا ہمارا پروگرام مولا کائنات حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مبارکہ کا یہ پروگرام ہے۔ آج بھی ہم نے حضرت مولا علی پر گفتگو کرنی ہے، کل جمعہ پر بھی انشاءاللہ العزیز حضرت مولا علی کی شان بیان کرنی ہے، اور کل شام کو بھی انشاءاللہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ تو آج چونکہ جمعرات ہے اور دوسرا مغفرت کا عشرہ بھی ختم ہونے والا ہے، تو ہم نے کہا کہ آج کی رات حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان بیان کی جائے۔ کل تو ویسے بھی 20 رمضان المبارک ہے، اور 21 کو تو پوری دنیا میں حضرت مولا علی کی عظمتوں کو ماننے والے آپ کی شان میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کو خوش کیا جائے، تاکہ کل جب بخشش و مغفرت کے پروانے جاری ہوں تو اللہ کرے صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والے سب کی اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرما دے، امت مسلمہ کی بخشش فرما دے۔ عزیزان محترم، اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ بے شک جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اللہ تبارک و تعالی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ محبت کو عربی میں حب کہتے ہیں۔ حب کا معنی ہوتا ہے میلان القلب، اور ود کا معنی ہوتا ہے سیلان القلب، یعنی کسی کی طرف اپنی محبت، اپنے دل کی کیفیات کو مائل پانا، یہ ہے حب۔ اور محبتوں کے بند ٹوٹ جانا، اور جیسے سیلاب آتا ہے نا، اس طرح دیوانہ وار کثرت سے کسی سے محبت کرنا، یہ ہے ودا، ود اس کو کہتے ہیں۔ یعنی یہ آیت مبارکہ تفسیر مظہری اٹھائیں آپ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان مقدسہ پر نازل ہوئی ہے۔ تو آج یہ جو دنیا بھر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے محبت کرنے والے لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اس کا سبب یہ ہے کہ حضرت علی کی محبت اللہ نے لوگوں کے دلوں میں بٹھا دی ہے، تبھی تو ہر جگہ جو ہے وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی سے اتنا محبت کرتے ہیں۔ اور میرے آقا نے فرمایا، ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مولا کائنات کی عظمتیں، شانیں، رفعتیں عقل سے وراء الورا ہیں، لیکن ہیں تو محبوب کے غلام نا۔ تو جن کے غلاموں کا ذکر عبادت ہے، تو پھر امام الانبیاء کا اپنا ذکر کتنی بڑی عبادت ہوگا۔ عزیزان محترم، آپ کے کافی القابات ہیں، لیکن حضرت مولا کائنات کو جو لقب پسند ہے وہ ہے ابو تراب۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اپنی صاحبزادی خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت مولا علی کے بارے میں دریافت فرمایا، تو انہوں نے بتایا کہ وہ مسجد میں ہوں گے۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ آپ زمین پر آرام فرما ہیں اور مٹی نے آپ کے کپڑوں میں پناہ لی ہوئی ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مٹی کو جھاڑتے بھی ہیں اور فرماتے ہیں یا ابا تراب قم، یا ابا تراب کھڑے ہو جاؤ ابو تراب۔ مسلم اور بخاری میں اسی طرح ہے۔ اور دوسری وجہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ عمار بن یاسر ارشاد فرماتے ہیں میں اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم غزوہ عشیرہ یا ذوالعشیرہ اس پر ہم گئے ہوئے تھے غزوہ پر، اور کھجور کے جڑوں کے اوپر سر رکھ کے سو رہے تھے۔ وہاں کی جو مٹی تھی وہ اڑ اڑ کے ہمارے اوپر آ رہی تھی۔ اتنے میں جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جسم مبارک سے مٹی کو جھاڑنے لگے اور فرماتے ہیں یا ابا تراب، یا ابا تراب، یا ابا تراب۔ اور ساتھ ہی فرماتے ہیں کہ بدبخت اشخاص کے بارے میں نہ بتا دوں؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ فرمایا ایک تو وہ بدبخت ہے جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو کونچیں تھیں وہ کاٹی تھیں، اور دوسرا وہ بدبخت ہے اے مولا علی جو آپ کی داڑھی مبارک کو خون سے رنگے گا، یعنی جو آپ کو شہید کرے گا۔ تو چونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کو ابو تراب پکارتے تھے، اس لیے ابو تراب جو لقب تھا مولا علی کو بہت پسند تھا کہ جانا نے یہ لقب عطا فرمایا۔ اچھا، رضی اللہ عنہ کا جو پیغام ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، یہ نوید جام فضا اللہ نے تمام صحابہ کو سنائی ہے، سارے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ لیکن آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جب علماء ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم۔ یہ وجہہ الکریم کا کیا مطلب ہے؟ آپ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جاتا ہے، لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ وجہہ الکریم کا معنی ہوتا ہے اللہ ان کے چہرے کو عزت دے، اللہ ان کے چہرے کو عزت دے۔ اس کی دو وجوہات کتابوں میں ملتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی تھی جب تک محبوب کا دیدار نہیں کیا تھا۔ میرے آقا نے جان اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی کو گھٹی لگائی، اور ایک یہ وجہ ہے کہ حضرت مولا علی نے زندگی بھر کبھی بتوں کی پوجا نہیں کی۔ حضرت مولا علی کی جبین نیاز کو کبھی اللہ نے اغیار کے سامنے جھکنے نہیں دیا، تو کبھی بتوں کی پر جو ہے نا آپ نے پوجا نہیں کی، اس لیے آپ کو وجہ الکریم کہا جاتا ہے کہ یہ وہ چہرہ ہے جو کسی غیر کے سامنے جھکا ہی نہیں۔ اچھا، ایک بات دوسری وجہ یہ ہے کہ ایک جنگ کے موقع پر ایک شخص نے مولا علی سے فرمایا تیرا چہرہ نور والا نہ ہو۔ میں ادب کی وجہ سے یہ الفاظ ادا کر رہا ہوں، ورنہ اس نے تو کوئی اور بکواس کی تھی، لیکن ادب کا دامن میں ہاتھ میں رکھتے ہوئے، ادب کا دامن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عرض کر رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا چہرہ نور والا نہ ہو، تو حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دل پر یہ بات جو ہے وہ بوجھ محسوس ہوئی۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی کرم اللہ وجہ کا، یا علی کرم اللہ وجہ کا، یا علی، اے علی ان کی بات کو نہ سننا، تیرا چہرہ تو بڑا اللہ تعالیٰ نے حسین بنایا ہے، اور تیرا چہرہ تو نور والے، اللہ تعالیٰ تیرے چہرے کو عزت عطا فرمائے۔ بس میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، اس دن سے پھر دنیا مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کہتی ہے، کیونکہ میرے محبوب کی زبان مقدسہ سے جو یہ بات نکلی ہے وہ ہو کے رہے گی، اور جو محبوب جس کو فرما دیں ویسے ہو جاتا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات کے والد جناب ابو طالب سے بھی محبت فرماتے تھے، اور بالخصوص آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑی محبت فرماتے تھے، اور جس دن ان کی وفات ہوئی ہے، ان کا وصال ہوا ہے، انتقال ہوا ہے، تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آ کے خبر دی، تو میرے آقا نے فرمایا آج میری ماں مجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ اور فاطمہ بنت اسد جب آپ دنیا سے تشریف لے کے جانے لگی تو آپ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اس کو عطا فرمایا، اپنا کرتا عطا فرمایا،
اور ان کی قبر میں خود لیٹے اور ان کے لیے دعا کی، اے اللہ ان کو اپنے نبی کے وسیلے سے بخش دے اور جو سابقہ انبیاء گزر گئے ان کے وسیلے سے بخش دے۔ یہ احادیث مبارکہ کی کتابوں میں کئی دفعہ اس پر کلام کر چکا ہوں۔ اور جس جگہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو آپ نے لٹانا تھا قبر انور کے اندر، وہاں میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے وہ خود لیٹے، آپ نے جو ہے آرام، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں آرام کیا۔ جس جگہ پہ جس حصے پر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود مسعود لگ جائے اس کی تو قیمت ہی جو ہے وہ بے بہا ہو جاتی ہے۔ اب مزار مقدسہ میں جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، جہاں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہے، تو علماء نے لکھا ہے، ادب والوں نے لکھا ہے، عشق والوں نے لکھا ہے، حق والوں نے لکھا ہے کہ وہ جگہ عرش اعظم سے بھی افضل ہے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برکت دینے کے لیے خود آرام فرما ہوئے، اور پھر وہاں پہ حضرت فاطمہ بنت اسد کو لٹایا گیا، ان کی قبر مبارک بنائی گئی۔ اسی طرح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں 300 آیات بینات نازل ہوئی ہیں، اور طبرانی میں ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت علی کے 18 مناقب جزوی اور کلی طور پر ایسے ہیں جو امت میں کسی اور میں نہیں۔ اور امام جلال الدین سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے، علی و مع القرآن، القرآن و مع علی۔ اچھا، نور الابصار کے اندر جو ہے یہ بات روایت موجود ہے، میں کتاب کا حوالہ بھی دے دوں، جن حضرات کو نیند آ رہے ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی نا، تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا حارث بن نعمان، وہ آیا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے کلمہ پڑھایا، لوگوں کو نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، اب اپنے چچا کے بیٹے کی عظمت کو ہم سے منوانا چاہتے ہیں، اور آپ نے اعلان کر دیا ہے کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ جب اس نے یہ بات کی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہ اعلان میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ اعلان اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ تو اس نے کہا، اگر یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے تو آئے اللہ میرے اوپر پتھر برسا اور مجھے یہیں ختم کر دے۔ بس اس کا یہ کہنا تھا، پتھر اس پر برسنا شروع ہو گئے، اس کے دماغ پہ لگے اور وہ وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ آج جو لوگ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے جو داماد رسول، زوج بطول، اسد اللہ الغالب، حضرت علی ابن ابی طالب سے بغض رکھتے ہیں، یہ بغض رکھنے والے آج نہیں ہیں، یہ اس وقت بھی موجود تھے، یہ قیامت تک بھی موجود رہیں گے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا، اے علی میں تجھے عاشق اور منافق کی پہچان نہ بتا دوں، جو تیرا نام سن کے جس کا چہرہ کھل اٹھے وہ عاشق ہے، اور جو جل اٹھے وہ منافق ہے۔ تو عزیزان محترم، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انا دار الحکمہ و علی بابھا، انا دار الحکمہ و علی بابھا، اور دوسری روایت ہے، انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ اور تفسیر روح البیان کے اندر وفی انفسکم افلا تبصرون کے تحت ایک بات لکھی ہوئی ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نا یہ فرمایا کرتے تھے کہ پوچھو مجھ سے، پوچھو کیا پوچھنا ہے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہیں، چونکہ آپ کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فیضان سے بہت فیض ملا ہے، فیضان نبوت کا بھرپور حصہ جو ہے نا آپ کو نصیب ہوا ہے، میسر آیا ہے۔ تو کبھی کبھی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی فرماتے تھے کہ پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے۔ ایک دن آپ نے فرمانے لگے، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا ہے، تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، علی آپ نے کبھی اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں خدا کی قسم ایک سجدہ کر لیتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو نہ دیکھ لوں، دل کی آنکھوں سے اپنے رب کو نہ دیکھ لوں۔ یہی وجہ ہے کہ جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ غلام مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، پوچھو مجھ سے پوچھو، تو زمین والوں سے پوچھتے ہیں تو پوچھو، تو عرش بری سے بھی جبریل امی ایک دن پوچھنے کے لیے آ گیا کہ آپ نے جو فرمایا پوچھو مجھ سے پوچھو، تو بتائیں جبریل کہاں ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ادھر ادھر دیکھا، فرمایا میں نے زمین آسمان میں دیکھا، جبریل تو تم ہی ہو۔ نزہۃ المجالس میں یہ بات درج ہے، دوسری کتابوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔
اسی طرح اشۃ اللمات کے اندر یہ بات موجود ہے. شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے لکھا کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ایک قطرہ مبارک میرے آقا علیہ السلام کی پلکوں پہ ٹھہر گیا. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اس قطرے کو کپڑے یا تولیہ سے صاف نہیں کیا، اپنی زبان مبارک سے چوس لیا. یہ وجہ تھی کہ وہ محبوب علیہ السلام کا وہ غسل مبارک کا وہ قطرہ جیسے ہی محبوب علیہ السلام کے جسم مقدس سے وہ متبرک پانی مولا علی کے اندر جاتا ہے تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں میرے سینے کے اندر جو علم ہے وہ ٹھاٹھے مارنے لگ گیا، اور ایسا اس قطرے نے مجھے فیض یاب کیا اور علوم و عرفان مجھے عطا فرمائے کہ جب کوئی عیسائی مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں انجیل پڑھ کے اس کو جواب دیتا ہوں، جب یہودی سوال کرتا ہے تو توریت پڑھ کے اس کو جواب دیتا ہوں، اور جب کوئی مسلمان سوال کرتا ہے تو میں قرآن پڑھ کے اس کو جواب دیتا ہوں. ایک اور بات میں پہلے بہت کم کرتا ہوں، کتاب کا حوالہ آج بھی میں نہیں دینے لگا کسی حکمت کے تحت، لیکن میں یہ عرض کر دوں کہ محبوب علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو متبرک پانی ہے یا آپ کے تبرکات ہیں وہ ان کی شان سبحان اللہ. ایک روایت میری نظر سے گزری ہے کہ ایک سوال قائم ہوا صوفیاء کی مجالس میں کہ جب محبوب علیہ السلام کا جو غسل مبارک کا پانی ہے، یہ وہ غسل جب آپ دنیا سے جانے لگے تو وہ غسل مبارک کا پانی کہاں گیا؟ تو تصوف کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کے غسل مبارک کے پانی کو فرشتوں نے سنبھال کے رکھ لیا. جب درود و سلام پڑھنے والا محبوب کا امتی دنیا سے جاتا ہے نا تو غسل مبارک کے پانی کا ایک قطرہ اس کی زبان پہ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، اور پھر قبر میں اس کی قبر پر وہ اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا ہے، قطرہ ڈالا جاتا ہے تاکہ وہ نکیرین کی جو وحشت ہے وہ ختم ہو جائے. اور اسی طرح آنکھوں میں سرما بنایا جائے گا اور وہ پانی ڈالا جائے گا تاکہ یہ اللہ کے دیدار کے قابل یہ آنکھیں ہو جائیں. تو دوستو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے 1000 باب عطا فرمائے ہیں، اور ہر باب کے آگے 1000 باب کھلتے ہیں. دروازہ باب کا مطلب یہ دروازے کھلتے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے ہر ایک حرف کا ایک ظاہری مطلب ہے اور ایک باطنی مطلب ہے. مولا علی وہ ہیں جن کو ظاہری مطلب کا بھی علم ہے اور باطنی مطلب کا بھی علم ہے. اسی طرح حضرت مولا کائنات البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے. اسی طرح حضرت مولا علی فرماتے خدا کی قسم مجھے ہر آیت کا شان نزول، کون سی آیت کہاں نازل ہوئی، کس کے حق میں نازل ہوئی، کس کے خلاف نازل ہوئی، یہ ساری چیزوں کا قرآن کا علم مجھے پتہ ہے. مجھے اللہ نے عقل سے بھرپور دل بھی دیا ہے اور بولنے والی زبان بھی عطا فرمائی ہے. یہاں ایک علمی نکتہ ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، سوال کیا کرو اہل ذکر سے جس کا تمہیں پتہ نہ ہو. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اہل علم سے پوچھو، اہل ذکر سے کیوں پوچھا ہے؟ اس مسئلے کو حل کیا ہے تو صوفیاء نے حل کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ فاسألوا اہل الذکر کیوں فرمایا. اہل علم کی شان کوئی کام تو نہیں ہے. دیکھیں فاذکرونی اذکرکم، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کروں گا، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ ذکر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کسی بندے کو تھوڑی دیر پہلے آپ کا ذکر کر رہے تھے، یعنی آپ کو یاد کر رہے تھے. اگر یہاں پر یہ ہوتا کہ اگر سوال کرنا ہے تو اہل علم سے سوال کرو، تو اہل علم کو نسیان بھی ہو سکتا ہے، وہ مسئلہ بھول بھی سکتا ہے، قلم بھی ہے وہ بھی لغزش کھا سکتا ہے. جو مشاہدہ پر بیٹھا ہوا ہے، مراقبہ کی کیفیت پر ہے اور اس کی یاد میں بیٹھا ہوتا ہے، اہل علم کو تو کتابیں ڈھونڈنی پڑتی ہیں، اور جو مشاہدے والے ہوتے ہیں اہل ذکر جب اس کی یاد میں بیٹھے ہوتے تو اس سے پوچھ کے مسئلے کو حل کر دیتے ہیں. تو میرے مولا کائنات تو وہ ہیں القرآن و مع العلی، العلی و مع القرآن. ارے قرآن اور حضرت علی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں، یہ حوض کوثر پہ بھی ساتھ ساتھ ہوں گے، یہ بشارات موجود ہیں. اس لیے میرے مولا کائنات سے جب بھی کوئی سوال کرتا ہے تو مولا کائنات سوچے سمجھے بغیر قرآن کے اندر غوطہ زن ہو کر فوراً اس مسئلے کا جواب عطا فرما دیتا ہے. اسی لیے تو مولانا روم نے کہا لوح محفوظ است پیش اولیاء،
یہ جو لوح محفوظ ہوتی ہے یہ اولیاء کے سامنے پیش نظر رہتی ہے، وہ تو عام اولیاء ہیں، آپ تو امام الاولیاء ہیں۔ عزیزان محترم، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ قرآن کا جو پورا علم ہے، آج آپ کے علم پر جو گفتگو ہو رہی ہے، آپ کی شان یہ ہے، تو فرماتے ہیں پورے قرآن کا علم سورت فاتحہ میں ہے۔ سورت فاتحہ مکی بھی ہے، مدنی بھی ہے، 2 بار نازل ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ میں ہے۔ سورہ فاتحہ کا پورا علم بسم اللہ میں ہے، اور بسم اللہ کا پورا علم با میں ہے، اور با کا پورا علم اس نقطے میں ہے، اور حضرت علی فرماتے ہیں وہ نقطہ میں ہوں۔ یہ تفسیر کبیر۔ آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میرے آقا نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی دروازہ ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ سے پوچھا حضور یہ بتائیں رزق کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ آپ نے فرمایا رزق کی 2 اقسام ہیں، ایک کی قسم ہے مقسوم، ایک ہے مقصود۔ مقسوم وہ ہوتی ہے جو تمہارے پیچھے رزق بھاگتا ہے، اور مقصود وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو۔ تو سائل نے سوال کیا کہ حضور والا یہ بتائیں کہ یہ جب بندہ قید ہو جاتا ہے تو رزق اس کے پاس کیسے پہنچ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ اگر قید میں کوئی ہو تو وہاں موت آ سکتی ہے کہ نہیں آ سکتی؟ کہنے لگے آ سکتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اگر وہ قید کے اندر ہو تو اسرائیل اس کی روح قبض کرنے جا سکتا ہے، تو میکائیل اس کا رزق بھی پہنچانے کے لیے جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حجر اسود کے اوپر ہاتھ رکھا اور فرمانے لگے اے حجر اسود تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے، تجھے میں صرف اس لیے چومتا ہوں کہ تجھے میرے یار نے چوما ہے، میرے سرکار نے چوما ہے، میرے محبوب نے چوما ہے، اس لیے تجھے چومتا ہوں۔ تو ساتھ ہی مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کھڑے تھے۔ آپ نے فرمایا اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی بات کرتے ہیں، یہ جو حجر اسود ہے یہ نفع بھی دے سکتا ہے، یہ نقصان بھی دے سکتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان عطا فرمائی ہے، 2 آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جو اس کا استعلام کرے گا قیامت والے دن یہ اس کے حق میں شفاعت کرے گا، یہ گواہی دے گا۔ تو میرے مولا کائنات تو وہ ہیں جو پتھروں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارا عقیدہ واضح ہوتا ہے کہ حجر اسود جو بیت اللہ سے جڑا ہوا ہے وہ آپ کو بھی جانتا ہے، آپ کے سلام کو بھی جانتا ہے۔ جو مقام احسان پر میرا نبی خدا سے جڑے ہوئے ہیں ان کو اس نظر کے اندر کون سی چیز چھپ سکتی ہے؟ عزیزان محترم، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک آدمی تھا، اس کی 2 بیویاں تھیں، دونوں کو بایا وقت جو ہے بچے پیدا ہو گئے، ایک کی بیٹی تھی ایک کا بیٹا۔ آپ کا علم دیکھیں، قرآن پڑھ کے فوراً فیصلہ فرماتے ہیں۔ ایک کی بیٹی پیدا ہوئی، ایک کا بیٹا پیدا ہوا۔ اب جو بیٹے والی تھی وہ بے ہوش تھی، بیٹی والی ہوش میں تھی۔ اس نے جب دیکھا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے، اس کا بیٹا، اس نے بچے بدلی کر لیے۔ اب بچے اس کا دودھ نہیں پیتے۔ اب یہ مقدمہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا۔ آپ نے جو فیصلہ فرمایا وہ بھی زبردست تھا، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تشریف لائے، فرمایا اے فاروق اعظم فیصلہ آپ کا بھی زبردست ہے، لیکن میں ایک فیصلہ بتاتا ہوں۔ کہا گیا جی آپ فرمائیں۔ فرمانے لگے ان عورتوں کو کہو کہ ہم وزن چاندی کی کٹوریاں بنوا کے لائیں۔ جب ہم وزن چاندی کی کٹوریاں، فرمایا پردے میں بیٹھ کے ان کو کہیں اپنے دودھ سے بھر دیں، اور ترازو منگا کے ان کو تولا جائے۔ دیکھا گیا تو ایک جو دودھ تھا وہ ہلکا تھا، ایک بھاری تھا۔ آپ نے فرمایا جس کا دودھ بھاری ہے یہ عورت کون؟ اس نے کہا جی میں ہوں۔ فرمانے لگے یہ بیٹا اس کا ہے۔ جس کا دودھ ہلکا ہے یہ بیٹی اس کی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ نے کہاں سے پڑھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے قرآن پڑھ کے یہ دیکھا ہے، جب وراثت کی تقسیم کا حکم ہوتا ہے تو اس وقت بیٹے کے 2 حصے ہیں، بیٹی کا 1 حصہ ہے، اور سب سے پہلی وراثت تو غذا ہے۔ غذا بیٹے کے لیے بھاری ہوتی ہے، بیٹی کے لیے ہلکی ہوتی ہے۔ تو یہ حضرت علی کا علم ہے۔ ایک مرتبہ میرے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رات کو آرام فرما رہے ہیں، خواب دیکھتے ہیں کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی ہے، اور نماز پڑھاتے ہوئے نا آپ نے سورتیں پڑھی ہیں، اور اس کے بعد نماز پڑھانے کے بعد آپ نے بیت اللہ شریف کو پشت کیا ہے اور اپنے غلاموں کی طرف منہ کر کے بیٹھ گئے۔ ایک شخص کھجور کا ٹوکرا لے آتا ہے اور میرے آقا فرماتے ہیں علی اس کو تقسیم کر دو۔ حضرت علی فرماتے ہیں میں نے خواب میں تقسیم کر دیا، پھر جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور مجھے کھلاتے ہیں، اور بڑی خوش ذائقہ ہے، لذیذ ہے، جب میں اٹھتا ہوں تو ذائقہ بھی موجود ہوتا ہے میرے منہ کے اندر۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ ویسے یہ واقعہ میں نے اپنی کتاب حیات النبی میں بھی درج کیا ہے۔ تو اب جناب والا حضرت
علی فرماتے ہیں آنکھ کھلی، زمانہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، میں جب گیا تو وہی صورتیں جو رات کو جانا نے خواب میں پڑھی تھی، حضرت فاروق اعظم بھی وہی پڑھ رہے ہیں۔ جس طرح نماز پڑھانے کے بعد میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، اسی طرح آپ بھی اسی طرح بیٹھ گئے۔ جس کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کھجوروں کا ٹوکرا لے کے آیا ہے، اور ایک روایت میں عورت لائی ہے، وہ اسی طرح وہ کھجوروں کا ٹوکرا بھی آیا۔ مجھے حضرت فاروق اعظم نے فرمایا ہے میرے بھائی علی اس کو تقسیم کر دیں، میں تقسیم کرنے لگا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھا کے میرے منہ میں دے دی، اور جیسے ہی میں کھانے لگا اور خوش ذائقہ تھی، لذیذ تھی، میں نے کہا اے فاروق اعظم ایک اور کھجور کھلائیں، تو مسکرائے، فرمایا رات میرے آقا نے تجھے 2 کھلائی ہوتی تو فاروق اعظم بھی آپ کو 2 کھلاتا۔ تو یہ نور فراست ہے جو مومنین کو عطا ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، اور درمیان میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ خوش طبی دیکھیں، حاضر دماغی دیکھیں، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صدیق اکبر۔ اب حضرت صدیق اکبر کا قد بھی بڑا تھا، حضرت فاروق اعظم کا قد ان سب سے بڑا تھا، اور حضرت فاروق اعظم حضرت مولا علی کا قد مبارک چھوٹا تھا۔ اب یہ تینوں کٹھے جا رہے ہیں، تو جب جا رہے ہیں تو خوش طبی فرمانے لگے کہ اے علی، جیسے عربی میں لفظ ہوتا ہے نا لنا، لام نون الف، لنا، تو ہم تینوں اکٹھے جا رہے ہیں، تو آپ کا چونکہ قد چھوٹا ہے نا، تو لام نون پھر الف، وہ چھوٹا جو وہ نون لگتا ہے نا، آپ ایسے جیسے لنا کی صورت ہوتی ہے نا، ہم تینوں ہیں نا ایسے جا رہے ہیں۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ بہت حاضر دماغ تھے، آپ نے فرمایا اگر یہ نون درمیان سے ہٹ جائے تو کیا بچتا ہے؟ لا، یعنی کچھ نہیں، میں ہوں تو آپ بھی کچھ ہیں، میں نہیں تو آپ بھی کچھ نہیں، یعنی ایک پیار کی بات ہے، محبت کی بات ہے۔ اسی طرح میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بھی بیٹھے تھے، دوسرے صحابہ بھی، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجوریں تناول فرما رہے تھے اور خوش طبی فرما رہے ہیں۔ خوش طبی شریعت کے مطابق ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو تو جائز ہے۔ تو اب سارے کھجوریں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سامنے رکھے، میرے آقا اشارہ فرماتے ادھر ہی رکھو۔ اب جب سب نے کھجوریں کھا لیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب کھجوریں گنتی کی جائیں، گٹھلیاں دیکھیں کہ بھئی سب سے زیادہ کس نے کھائی ہیں۔ تو وہ گٹھلیاں تو سارے رکھ رہے تھے حضرت مولا کائنات کے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا علی تم نے سب سے زیادہ کھجوریں کھا لیں۔ عرض کرنے لگے حضور میں نے تو چلو زیادہ کھا لیں، لوگ تو گٹھلیوں سمیت کھجوریں کھا گئے ہیں، یعنی جتنے لوگ بیٹھے سارے تو کئی تو ایسے بیٹھے تھے جن کے سامنے کھجور کی گٹھلیاں موجود نہیں تھیں۔ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے نا، جب علم کے اندر وہ غوطہ زن ہوتے، جب آپ اسرار و رموز بیان کرتے، آپ جب کیفیات و شتیحات پر گفتگو کرتے، آپ یقین فرمائیں لوگ حیران ہو جاتے کہ حضرت فاروق اعظم حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اللہ نے وہ علوم عطا فرمائے۔ ایک دن کسی نے پوچھا حضور آپ اتنے حاضر دماغ ہیں، کیسے حاضر دماغ ہیں؟ جو بھی پوچھا جائے آپ فوراً جواب دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاتھ کی کتنا انگلیاں ہیں؟ کہنے لگے جی 4 ہیں۔ فرمایا اس میں تم نے سوچا تو نہیں ہے؟ کہتے جی ہر وقت تو میرے سامنے ہوتی ہے نا، اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا علوم و عرفان بھی ہر وقت ہمارے سامنے ہوتے ہیں، سوچنے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ تو دوستو، مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی اتنی شانیں اور اتنی عظمتیں ہیں کہ مجھ جیسا حقیر اور کم علم آدمی اپنی پوری زندگی بھی آپ کا ذکر کرتا رہے تو شانیں ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ پوری دنیا کے درخت جو ہے یہ قلم بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم باب مدینۃ العلم کی باب کے با کے ایک نقطے کی بھی تعریف مکمل نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہم سب کو صحابہ کرام اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔